وہ نے حضرت مناظرہ میں سوچا ہے گھوم گھوم کے مناظرہ گھوم گھوم مناظرہ وہ بھی خانقاہ ہے حشمتی اب یہ بڑا خوش ہے کہ یہ مناظرے کا چیلنج قبول کیوں نہیں کر رہے مناظرہ کر رہے ہیں مناظرے کا چیلنج دے رہے قبول کیوں نہیں کر رہے میں سوچنے لگا قبول واقعی کیوں نہیں کر رہے قبول کر لینا چاہیے وہ پریشان ہے بیاقود ہے مناظرہ جیسے کچھ ہوئی تیسے پٹ سے مناظرہ میں سوچنے لگا یہ تک کیوں نہیں ہے اتنے میں اعلیٰ حضرت کی ایک بات سامنے آ گئی چاہے بھی ہو انہوں سن لی ہے شاید اب کے بعد نہ کری ابھی ہم کیا پوچھیں کہ مناظرہ نظری میں ہوتا ہے کہ بدیہی میں یا بدیہی غیر اولی کی اولی کیا جو ہے وہ تو سب وقت آئے گا تو دیکھ لیا جائے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مناظرے کی کچھ شرائط ہوتے ہیں ان شرائط میں سے اگر کوئی ایک بھی مفقود ہے تو مناظرے کا کوئی معنی نہیں وہ شرائط کیا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مناظر جو ہے جاہل اور متعصب نہیں ہونا چاہیے مناظر جاہل اور متعصب نہیں ہونا چاہیے متعصب ہے تب وہ حق قبول ہی نہیں کرے گا متعصب ہے تو مناظر فائدہ کیا ہے تو یہ بڑا چلا رہے تھے میڈیا میں واٹس ایپ پہ مناظرہ بڑی سوچنے لگے یار ان کو چیلنج کیا جائے یہ قبول کیوں نہیں کرے پھر دماغ میں آیا کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ اتنا خوش فہمی نہ مبتلا ہو کہ تمہارے چیلنج سے وہ بھاگ رہے ہیں کہ وہ ڈر رہے ہیں وہ فرار کر رہے ہیں خالی یہی مطلب نہیں ہے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے قبول نہ کرنے کا کہ وہ لوگ تمہیں جاہل سمجھتے ہو تو جاہل کے عالم کا کون سا جاہل اور متعصب سمجھتے ہیں تو متعصب اور جاہل مناظرہ ہی نہیں ہے دیکھ شرائط یہ ہو تو مطلب ہو سکتا ہے اتنا خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جہالت کی ثبوت تو تو نے اپنے لے کر پیٹ میں دے دیا اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ فتاوی رضویہ کی عبارت کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں چپ رہو ہم جو لے کر پیٹ پیش کر رہے ہیں وہ فتاوی رضویہ کی عبارت کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں یہ عبارت پیش کرتے ہیں کہ تازیہ دار عقیدتاً ہم میں سے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے یا ایسا میسج ملتا ہے اس نے کہا کہ ان کے نزدیک مروجہ تازیہ داری کوئی گناہ نہیں ہے یہ عبارت پیش کرتے ہیں کہ تازیہ دار عقیدتاً ہم میں سے ہیں اب تفسیر کیا کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے نزدیک مروجہ تازیہ داری کوئی گناہ نہیں ہے تھوڑا سن لینا اگر وہ اس عبارت کو پیش کرتے ہیں اور اس سے تمہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے نزدیک مروجہ تازیہ داری کوئی گناہ نہیں ہے تو جب شمس الدین نے کہا وہابی وہاں کھا رہا ہے وہابیت کود کے یہاں تھوڑی آ جائے گی یا وہابی کے یہاں کھانے سے کوئی کافر تھوڑی ہو جائے گا اس سے تیرے یہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے نزدیک وہابیوں کے یہاں کھانا پینا کوئی دقت نہیں ہے کیوں نہیں یہ سمجھ میں آیا وہاں سمجھ میں آیا یہاں کیوں نہیں سمجھ میں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو فراق ہے متعصب ہے جاہل ہے متعصب اور جہالت سے حضرت مظہر اعلیٰ حضرت فیضان حضور مشاہد ملت فیضان حضور معصوم ملت نعرہ حیدری یہاں جب بول رہے ہو تو وہاں ایسے دیکھو کیا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی گناہ نہیں یہاں تمہارے سمجھ میں آ گیا اور شمس الدین نے کہا وہابی کے کھانے سے کوئی وہابی تھوڑی ہو جائے گا
وہاں نہیں سمجھ میں آیا کہ اس کے نزدیک ایسا میسج مل رہا ہے کہ اس کے نزدیک وہابیوں کے ہاں کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، وہاں بھی سمجھ میں آتا، تب ہم سمجھتے کہ انصاف والا ہے، کچھ روشنی ہے، مگر اسے چھوڑ دینا اور پیلی جیت والوں کو پکڑ کر کے لٹک جانا